والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ. اے ملا جیڑی جنت دا تو مان کریندے تیری جنت مول نہ وڑسوں. جنت کی توہین نہیں، جس جنت کی بات تو کرتا ہے، جیڑی جنت دا تو مان کریندیں تیری جنت مول نہ وڑسوں، تے جیڑی دوزخ دے تو ڈر سن ویندیں تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. اے جنت دوزخ شالا قائم رہوی تے اساں دامن یار دا پھڑسوں. اے جنت دوزخ شالا قائم رہوی اساں دامن یار دا پھڑسوں. یہ یار فرید چا قبول کیتا نہ اتھ اڑسوں نہ اتھ اڑسوں. یہ یار فرید چا قبول کیتا نہ اتھ اڑسوں نہ تے سکو آس رہن میٹھے مدنی دے. ساکوں آس رہن میٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن. صدیق عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار تھی سن. ہوسی قہر دی گرمی دی محشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن. جن دے تابش سہرے گاندے ہیں ان دے لب حل سن بیڑے پار تھی سن. خطاب تو ماشاءاللہ خطیب عرب و عجم. ہم تو ابھی عجم کے بھی نہیں ہے کہ مسجد کے خطیب ہے ہم تو بھائی. تو خطیب عرب و عجم نے جب بیان کر دیا تو اس کے بعد بیان کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا. بابا جی کا جو مشن ہے نا، اس مشن کو یاد رکھیں. مشن، کیونکہ جو قومیں اپنے مشن کو یاد رکھتی ہیں نا وہ کبھی مٹتی نہیں ہیں. تو مشن کتنا بڑا ہے، نعرے لگانے والوں نے لگائے، لیکن جب قبلہ استاذ مکرم نے نعرہ لگایا تو اس ویل چیئر کے پیچھے بڑے بڑے دیو ہیکل، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے. وہ نعرہ، وہ جھنڈا کہاں سے آیا، کون لایا، ابھی تک آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ بابا جی رضوی تھے یا نقش بندی تھے. میں اپنا کوئی تعارف نہیں کروانا چاہتا میں نے ان سے کیا پڑھا ہے. 1992 میں آیا پڑھنے کے لیے، آگے میں تعارف نہیں کرواتا میں نے. اور میرا جو تعلق ہے استاد صاحب کے ساتھ وہ جانتے تھے یا میں جانتا ہوں، مجھے کوئی بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بالکل ذرا برابر بھی. تو وہ سلسلہ نقشبندیہ میں وہ مرید تھے.
ان کے پیر صاحب کا نام تھا ہادی وحدت قبلہ حاجی پیر صاحب، خواجہ عبد الواحد، خواجہ عبد الواحد نے انہیں واحدی کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر۔ یہ ان کی ایک، اور اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا جس مقام پہ لایا۔ بے شک بے شک۔ اور اقبال نے ایک فکر دی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو روح کو نکالا گیا تھا۔ ہمارے بچے بڑے بے رہروی کا شکار ہو گئے تھے، کچھ جانتا بھی نہ تھا کہ ختم نبوت پہ جب پہرے کی باری آئی تو اس پہ قربانیاں کتنی دی گئیں، اس کا علم بھی نہ تھا۔ تو اچانک آپ تشریف لائے اور فرمایا حبیب بن زید کی قربانی کو تم بھول گئے۔ جب انہیں پھٹے پہ لٹا کے کیما کرنے لگے اور وہ ٹوکا آپ کے سینے میں چلا اور دل دو ٹکڑے ہوا، حضرت حبیب بن زید نے بلند آواز میں کہا مولا گواہ رہنا، میں نے اپنی جان ختم نبوت پہ قربان کر دی۔ وہ محبت کا چشمہ، وہ جلوہ حق، وہ محبت کی چاشنی اتنی بڑی تھی کہ جب سرکار جانے لگے آنکھ والے تو آنکھ والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں کھڑے ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم تو نابینا ہو، تم تو پیچھے ہٹ جاؤ، آنکھوں والے جائیں گے۔ تو آپ نے بلند آواز میں کہا حضور آنکھ والے رستہ دیکھ کے بھاگ جائیں گے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کہاں جانا ہے حضور۔ اور اسی گرمی اور اسی مستی اور اسی عشق کے اندر اور اسی پگھلاؤ کے اندر جب سرکار تھوڑا اور آگے گئے، ایک خاتون کھڑی ہے، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ہے، سرکار کی طرف اچھال دیا۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جی سب کچھ شہید ہو چکا ہے، ایک بیٹا بچ گیا دودھ پیتا، اسے لے جائیں۔ فرمایا یہ جہاد تھوڑی کر لے گا، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تو عرض گزار ہوئی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو نہیں کر سکتا، البتہ جب تینوں کی بچھاڑ ہو اسے آگے کر دینا، اسے آگے کر دینا۔ یار تسی میں نوائے دسو ہاں کوئی سرکار عیب ہے جی؟ جنہوں عیب نظر آوے کوئی عیب ہے نہیں؟ جتنا بڑا خوبصورت انسان ہو جب پسینہ آتا ہے تو اس میں سے کیا آتی ہے؟ بدبو، سمیل۔ ایک پیارے صحابی تھے، وہ جمعہ کے روز مسجد آتے، عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، جمعہ کو مسجد آتے تو یہاں جیب بنوائی ہوئی تھی انہوں نے، اس میں سے وہ 3 نکالتے، خوشبو کی ڈلیاں ایسے کرتے، مسجد خوشبو سے بھر جاتی۔ تو صحابہ کرام قریب گئے، اس کا نام تو بتا دو، کیا نام ہے، کون سی خوشبو ہے؟ فرمایا اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ خوشبو دستیاب ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہاں سے لی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے بول مبارک فرمایا، 3 پتھر استعمال فرمائے، ہم نے اٹھا کے یہاں۔ آج خیال پہ جھگڑا ہو رہا ہے، خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے بھائی نماز تو خیال یار کا نام ہے، جہاں خیال ٹوٹا وہاں نماز گئی۔ آپ دیکھیں قبلے کی طرف آپ نے منہ کیا ہے، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو یہ خیال نہیں تھا، کیوں ہاتھ یہاں تک اٹھائے؟ کیوں اٹھائے؟ دورے قرآن ہو رہے ہیں، بڑے 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 بہیا ختم کی خواتین دورے پڑھا رہی ہیں، بہت اچھا۔ 16 روزہ دورہ ہے جی، 18 روزہ دورہ پہ گیا جی، یہ 5 روزہ دورہ ہے جی، 40 روزہ دورہ ہے جی، دورہ تو بعد کی دسیا جی، نبی غیب نہیں جان دے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو مناظرے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا غیب پہ مناظرہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مناظرہ ضرور کروں گا لیکن میں پہلے عربی پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ عربی میں کریں گے پھر مناظرہ ہوگا، ادروائز نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسی کون سی بات ہے؟ یا ایھا النبی، کہنے لگا اے نبی۔ فرمایا نا، نبی کا منع کرو، نبی تو عربی کا لفظ ہے،
वाह 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 तर्जमा करो, वाह वाह तर्जमा करो। उसने कहा मेरे पास इमाम राग़िब अस्फ़हानी की है, मुफरदात ले आओ। मुफरदात उठाई, कहते नबी नाबाउन से बनाए, गैब की खबरें देने वाले, गैब की। अच्छा, जन्नत में जो जाएंगे दरवाजे खोल गए, हुक्म होगा अंदर आ जाओ, फिर फलां होगा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। मैं कह तेरी माँ दे वही उतरी है, ऐसे दरवाजे खुलेंगे, ऐसे ये होगा, ऐसे वो होगा। मैंने कहा ना ना ना, ये मेरा कहर और गज़ब तेरे दुश्मनों के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तुम्हारे लिए जन्नतें हैं। और जब हुस्न बयान करने बैठा ना तो क्या कहेंगे जी, हो रहे होंगे ऐसे रुखसार होंगे, और जनाब उनके इतने मोती जैसे दांत होंगे जी, छलकते जाम होंगे, और गजाले वाली उसकी आंखें होंगी जी, उसका भड़कता बदन होगा, हिरन की चाल होगी, फलान होगी। और मैं के मुल्ला तू हूर पीछे भी है। साहबी बारगाह रसूल के अंदर आए और अर्ज गुजार हुए, सरकार ने फरमाया क्यों परेशान हो? फरमाया या रसूलल्लाह वो जन्नत मेरे की है लेके जितना तू नजरी ना आवे। हुजूर मैं उस जन्नत को क्या करूंगा जहां आपका दीदार न हुआ, मैं जन्नत को क्या करूंगा? फरमाया क्यों? कहने का जन्नत मिली, आप ना मिले तो मैं जन्नत को क्या करूंगा? और मैं क्या प्यारे साहबी वाहूर होंगी, कुरान कहता है चमकते मोती होंगे। लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, न किसी जिन ने छुआ न इंसान ने छुआ। बाबा तुम हूरू की बात क्यों नहीं कर रहे, वो जलवों की बात क्यों नहीं कर रहे, तुम पीछे क्यों खो गए? बात क्या हुई? अब तो जनाब बड़े बड़े, एक मुझे कैसी मुमताज हुसैन कादरी जो था वो हमारा ही था। मैं क्या जिंदगी में क्यों नहीं तुम्हारा हो सका? जब जिंदा था केस लड़ने के लिए खादिम हुसैन रज़वी था, शहादत तक वही व्हील चेयर वाला बंदा साथ था। अब उसकी शहादत के बाद अब कह दो ना तनवीर हमारा है, तनवीर का कह दो हमारा है ना, कोई तो कहो। और उसने भी अपना सिस्टम बदल, उसने कहा हुसैन है ना खादिम, तनवीर हुसैनी, मैं खादिम हुसैन का मुरीद हूं। ये क्या? और जी हमारे पीर साहब ना जी वो सियासी बात नहीं करते। मैं क्या अबू बकर सिद्दीक ने सियासी बात की थी, खलीफा नहीं थे, हज़रत उमर ने, उस्मान ने, अंबिया ने सियासत की है। अपना ज़हन भी बनाया ज़रा। आपको दो बंदे बात करते हैं जी मौलवी साहब जी उन्होंने गल की थी जी मैं की करें जी, भाई तू की करे भाई, तू जवाब दे उन्होंने कहा एक नहीं गल है भाई। नहीं नहीं जनाब वो चौधरी साहब साढ़े, मैं क्या चौधरी के पीछे रहने दे, तू चौधरी कौन होगा? मैं क्या हुजूर के दीन की बात कर। 1953 की कहानी के अंदर एक बात पढ़ी थी मैंने कि जब ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम हुआ ना जी, तो स्कूल कॉलेज का लड़का भागा हुआ जा रहा था। तो जब वो लड़का आगे गया ना, थोड़ा सा दूर गया, उसने गोली मारी पिंडली में, तो बच्चा गिर गया नीचे। और तो उसने अपने सीने के बटन खोल के ना उसको आवाज़ दी, इधर आओ। उसने कहा क्या हुआ? कहा इश्क यहाँ है, यहाँ गोली मारो। इश्क इत्थे है, उन्हें क्या है? तू कितने लगा जा रहे हैं, चले आ इधर आ। मैंने कहा ये तो 53 की बात है, 53 के बाद बड़े बड़े कायदीन है, ये बात मैंने नहीं सुनी। तो एक पुलिसमैन मुझे कहने लगा मौलाना साहब आप नहीं थे ना? मैंने कहा बे? कहते शहदरे चौक में मैं था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते एक जवान नीचे गिरा, उसकी पिंडली में गोली लगी, तो उस जवान ने जोर से ऐसे किया, अपना कपड़े फाड़ के ना सीना निकाल के ऐसे कहने लगा, कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जरा 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 ऐसे गोली मार, ताकि कयामत में हुजूर को दिखा तो सके ना हुजूर हम लब्बैक कहते रहे, कह रहे हैं, कहते ये हमारा नारा है। और कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल, कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे तो फिर असी चुप चुप रवांगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
ہوں تو جناب وہ نبی دا خیال نماز ٹوٹ گئی کہ شرم کر میں گیا حضور خادم خاص کی نہ بلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نا ایتھے جیب بنی دی سی ایتھے ایک جیب ایتھے سی طبقات ابن سعد ایک جیب ایتھے سی ایک ایتھے وڈی ساری جیب حالانکہ جیب ایتھے بھی ہوندی ہے سائڈ تے بھی ہوندی ہے لیکن ایتھے جیب تے کسی نے ویکھی نہ جی صحابہ آکھیا پتہ نہیں جیب کیوں بنوائی انہوں نے جو سرکار مسجد نماز پڑھانے واسطے تشریف لے آنا تے آپ نالین مبارک چکتے سن آپ دا عصا مبارک بھی وضو واسطے پانی مبارک بھی مسواک شریف بھی آپ دے کول ہوندا سی تے نالین حضور نے اتاریاں انہوں نے ایک نالین ادھر پائی تے ایک ادھر اللہ اکبر مجھے خبر کیا تھی رکوع کی مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں بخاری بڑی بڑی میں کہ بخاری پڑھ کے وہاں میرے تو میں کہ کیڑی بخاری پڑھی صحابی کھڑے نے ایڈے وڈے قاری نے دی تلاوت حضور خود سن دینے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آواز دی تھی تعال یا ابی نماز سن نماز مکمل کی تھی مکمل کر کے باہر گئے رسول اچ گئے فرمایا دیر کیوں لا دی تھی لیٹ کیوں ہویا گل دساں آکھن یا رسول اللہ نماز ایسی نمازاں جی نمازوں کا جناب بن رہا ہے نمازوں کی ترتیب بن رہی ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی لیکن ماں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا رب کہتا ہے اگر تمہاری جان بھی بن جائے تو سور بھی کھانا پڑے نہ سور بھی کھا لینا سور بھی کھا کے جان بچانی ہے اگر تمہاری جان بھی بن گئی ہے شراب پی کے بھی جان بچا لینی ہے مردار بھی خون بھی استعمال کر لینا ہے لیکن حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال سن خیبر وچ یہودیاں نے بکری دی شانے وچ زہر پا کے دتی آکھن لگی جی تناول فرماؤ صحابی نے لقمہ پایا تے چبایا تے زہر سی آپ نگل گئے تے تڑفن لگے سرکار قریب گئے پوچھیا پتہ نہیں چلیا سی زہر ہے چل گیا سی پھر تھک کیوں نہیں دیتا تھکیا کیوں نہیں یا رسول اللہ دے میرا تھک شامل ہو گیا سی اگر میں ان لقموں کو باہر پھینکتا اس پر آپ کی نگاہ پڑتی یہ بات آپ کی طبیعت پر گران گزرتی میں نے کہا میں مر جاؤں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو نماز علیہ پھر دے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے نماز او جی او بے نمازی سن میں کہ علم دین نمازی سی میں پوچھا سفر دے بڑا سارا جناب اے تو پیڑا آسمان تمیز موج کا بنا ہوا 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا پھر آگے چٹان کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ ہے پھر لوہے کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ ہے پھر آگے جائیں تو پیتل کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ پھر چاندی کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ پھر سونے کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ اس کے بعد زرکون کا آسمان ہے پھر 500 سال کا فاصلہ اس کے بعد سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأویٰ اتنی دور جنت ہے میں نے کہا علم الدین شہید اتنا سفر ہم نے سنا تھا کہنے لگا نا اے فرزانے واسطے دیوانے واسطے سفر کوئی نہیں میں کیا ہو کیا جو آکھن لگا ایک قدم انار کر لیے دوجہ جنت ہے پروان نے کہا اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر ایک لمحے میں پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور چل بھی بسا تو لمحے ہوتے ہیں یہ اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے بڑے بڑے محدث پڑھا کے دیسا کہنے تو سا بھی پڑھیا دورہ میں بھی پڑھیا ہے لیکن حدیث یاد نہیں ہو سکی ہے من سب نبی فقتلو نہیں یاد ہو سکی ہاں جی نہیں کدے بھی نہیں چھوٹا بچہ بھی کہنے من سب نبی او من سب نبی من سب نبی او من سب نبی من سب نبی ترجمہ کرنے والے بڑے بڑے ترجمے کیے ہوں گے ہاں میرا بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے فرمایا جرا قیامت تک رسول اللہ دے بارے گل کرے انہوں وڈ کر رکھ دے وڈنا ہور ہوندا ہے مارنا ہور ہوندا ہے ہاں مارنا ہے ہوندا بھی دی دھون لا دو وڈنا ہے ہوندا ہے
کہ انہوں اس طرح انہوں ٹکڑے ٹکڑے کرو دی پہچان ہی نہ ہوئے. تو ایک بند نہیں جو جی پتہ کیا حضور رحمت اللہ عالمین بن گیا ہے تو میں کہ وہ 23 غزوات وہ کہتے نہ لوئی سن رحمت دا معنی تینوں سمجھ آیا رسول سمجھ نہیں آیا. میں کہ کو حیا کر میں کہ رحمت دا معنی تینوں سمجھ آیا. تو صحابی نماز وچ نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. جی قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے بس سو گئے وچ مدینے. اچھا جی جڑے مدینے سو گئے قدر جان دے نے جڑے سو گئے مدینے قدر جان دے نے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریداں نال ناراض ہو کے نا بسترا چک کے اتوں سامان چک کے جلی لے کے ٹکر گئے. فرمایا او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جنہاں نے چگیاں مدینے پا لیاں بڑیاں نصیباں والیاں. بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بھی ایک بزرگ بیٹھے سن مدینہ شریف وچ تے وہ آکھن لگا وہ کہنے جی سرکار گل کی انہوں نے کہا انہوں نے کہ مدینہ تے کل کی رے بٹی طرح ہے ایتھے منافق دفنائے پے نے کافر دفنائے پے نے ایک کڑی گل ہوئی. بابا جی نے فرمایا گریبان پڑھ کے باہر کھڑے ہوں چل باہر نکڑے تو انہوں نے کہا کوئی جواب تھوڑی ہے. فرمایا چل نکڑے تو جواب تھوڑی ہے. وہ چلا گیا ستا رات نو خواب دیکھیا تے جناب اٹھاں تے لاشاں لدیاں جا رہے نے اتوں کڈیاں جا رہے نے. انہیں کہ اے کون انہیں کہ وہ عاشق نے جڑے گرینڈ بیٹری اللہ نو پیارے ہو گئے سن اے انہاں دی لاش آ رہی تھی. اے کون ہیں انہیں کہ مسجد نبی دا امام ہے کراڑ انہوں واپس کراڑ واپس عاشق. تو انہیں کہ کی دا مطلب اے ہے جدو تو لواء الحمد جھنڈا ہونا نا ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو جڑے مدینے سو گئے وہ عشق والے نے. پیر صاحب کہنے مہر علی شاہ صاحب سرکار ملے پھر حضور ملاقات ہوئی. سارے نبی جب کو سونا ہے کہ نادج کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے کسی وہم نے صدا دی کسی وہم نے صدا دی کوئی ان کا ہے مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تے پیر صاحب نے ویکھیا جدوں نا وادی حمرہ وچ وادی حمرہ وچ تے سنتا چھڑ دیتی آئی شادیاں پہ جلدی جلدی چاہیے تے ڈاکو بڑے نے لوٹ لینے نے. تے سرکار ہے فرمایا میرے پتروں کے سنتا چھڑ دیں. پھر میرے صاحب میرا پتروں کے سنتا چھڑ دیں تو پھر کی ہویا پھر سرکار دا چہرہ ویکھیا تو پیر صاحب نے نا تے پھر کہن سن لہ مختی مخطط برد یمن اے جڑی ہوندا نا چادر اے سندھی اجرک جنوں کہندے سندھی اجرک اے سرخ جڑی ہے اے اینو مخطط کہندے نے برد یمن مخطط اے سندھ وچوں بن کے یمن جاندیاں سن تے یمن وچوں گفٹ حضور دی بارگاہ جاندا سی حضور پاندے سن. فرمایا لو مکتی مخطط برد یمن من بھامری شکل دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جڑے ہمراہ وادی سن کریاں سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جان لیاں صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا رب دی مشانہ کا جس شان دشانہ سب بڑیاں. فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کال زلف اک مستانی ہے مخمور رکی ہیں مد بھریاں. بلکہ خالد بن ولید جدو گئے نا تے اگے آیا کہنے لگا تیرے نبی کیا ہو جانے. فرمایا چپ پیچھے ہو جا. انہیں کہا دس سے صحیح کیا ہو جے سونے سن کوئی دس سے صحیح نہ جی. اسامہ بن زید حضور پیچھے بیٹھے سن تے پیچھے رہ گئے عرفات دے میدان پیچھے رہ گئے. سرکار عرفات دے میدان کھڑے سن تے جیڑا بندہ وچ چہرہ تے ابو داؤد روایت کتاب المناسک فرمایا ھذا وجہ مبارک اے ھذا وجہ مبارک بڑا سونا چہرہ ہے بڑا سونا. اے یمنی لوگ اندر چلے گئے بیویاں پوچھا کون سونا ہے انہیں کہ یہو جہا سونا سی تکیا ہی کوئی نہیں راہی راہ بھول جاوے اسی وے تے سننے تے آئے نا اج اسی ویکھیا ہے یہو جہا سونا اسی نہیں تکیا. بڑھیاں ٹر پیاں انہیں کہ اسی ویکھائیے کہو جہا سونا نبی ہے ویکھتے آئیے نا جی. جدو سرکار دے کوڑ آئیے نا جی سرکار نے اپنے قدم مبارک اونٹ دے بیٹھے سن اس طرح ہلائے انگلیاں پاؤں دیاں انہیں انگلیاں ویکھیں ڈگ پیاں واپس انہیں کہ دسو ہاں سونا ویکھیا ہے وہ آکھن لگی نہیں کی انہیں کہ جدہ انگلیاں پاؤں دیاں ایڈی حسین نے چہرہ کیڑا سونا ہو سی. اسے کہ نا قدموں میں جبی کو رہنے دو
قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور جیا کائنات 313 رسول نے، کوئی حضور جیا ہے؟ حضرت یوسف پاک بڑے سونے سن، حضرت یوسف پاک بڑے سونے سن، لیکن معراج دی رات ہاتھ بنی کھڑے سن تے کہنے سن بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں۔ حضور میں بڑا حسین سی، لیکن تہاڈا حسن ویکھیا سارے مان ہی ٹوٹ گئے نے، کنڈل ویکھیا ہے، چہرے دی گل ہی نہیں، حالے چہرہ دکھایا بھی نہیں گیا، محبوب نے چھپایا گیا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ارے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو ہے جن کی نعتیں پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ غلام اللہ حساب ہونا بلا، حساب ہونا ہے، قبر پوچھا جانا نے جی۔ ساڑھے دوستاں نے بڑے بیمار ہوئے، انہوں نے دل دا اٹیک ہو گیا، انہوں نے اٹیک ہوا دل دا نا جی، وہ بول نہیں سکتے سن، ڈاکٹر کو لے گئے نا، انہوں نے وینٹیلیٹر تے پایا، تھوڑا ہوش آوے نا جی، وہ کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انہیں کہا یار ایک ہی مسئلہ ہے، میں کہ بابا جی نے دسیا ہے کہ ہوش والے تے ہوش والے ہوندے نے بے ہوشاں نوں یاد کرا دیا سی، ہن جڑا دودھ پینا بچہ جنوں لفظ نہیں آندے نا، جو لبیک انہوں اینج کردا ہے۔ مفتی مولیمن صاحب ہمیں بابا جی نے انہوں نے آٹو چارجنگ کر چھڑے۔ ہاں آٹو چارجنگ پھر بھی مک جاندی ہے، آٹو ماٹو نا جی، اے ساڑھے الفاظ نے، میرے کو لفظ ہی کو نہیں ہو، چارجنگ دا لفظ میں کی کہاں، کوئی تصویر نہ ابھری تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح۔ بے ہوش بندہ نا اختر شیرانی سی نا ایک شاعر، اور رند بھی نال سی، شراب بھی پیندا سی نال، تے جنہیں بھی شاعری ختم کی تھی نا جی، شاعری تے انہیں شاعری یہ نہیں ہے کہ میں نے جناب ہے میں بس حضور شاہ نا نا غالب سنائے خواجہ بجزاں گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سب گلہ کر دے گئے، اور میرے امام نے کیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اختر شیرانی انہوں نے لے گیا دوست العرب ہوٹل اچھ، انہیں جا کے انہوں شراب پی آئی، ایک بوتل دوجی تے تیجی، انہیں کیا ہون دا سے شیرانیاں کی نہ آئی، انہیں اپنا نہ ہور دسیا، انہیں کیا ٹن ہو گیا ان پاگل ہے، اینو کی پتا بھی کی شاہ ہوندی ہے۔ انہیں اقبال دے بارے کی خیال آ، کہندے اقبال میرا بچہ ہے، اقبال کو شاعر ہے بلا پرے کم کر دو، فلانے دے بارے کی خیال ہے، وہ کہندے چھاڑو ہوئے وہ کہنے شاعر، وہ غالب کہندے غالب میں کسی کھاتے شمار نہیں کرتا، انہیں کہا ٹن ہو گیا، وہ تو بابا اردو ہے بھئی غالب دے ایڈا وڈا شاعر ہے، کہندے وہ کچھ کو نہیں۔ انہیں پوچھا انہیں کہ تو وڈا ہے کہ تیرے نبی وڈے نے؟ اختر شیرانی نو نشے سی، انہیں بوتنا چکیاں شراب دیاں زور نہ ماریا، سر دو ٹکڑے ہو گیا، انہیں کہ نشے نہیں سی، انہیں کہ دنیا دی ہر گل ہوئے نشہ ہو سکتے، جدو سرکار دی گل آوے سارے نشے مک جاندے۔ ہوش جان غازی عبدالقیوم نو کراچی والوں جدو انہوں نے کیا نا تسی کہہ دو میں نشے سی میں مار دیتا ہے تے میں نو معاف کر دیتا جاوے، غازی عبدالقیوم نے کیا انہیں کہ ساری زندگی نشہ ریا، نشہ اتریا تے ہونا ہے، یہ ہوش تے آئی ہونے آگے دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش، تینوں کی پتہ شان رسول دا بھی صحابی نماز دیتی حضور نماز دے وچ آواز دیتی، لیٹ کیوں کر دیتی نماز ایسی فرماندے ٹھیک کیتا نا، نماز پڑھتا نا ٹھیک کیتا نا جی، ایک قرآن دے دورہ سکھیا نا سکھو قرآن کی ہے ٹھیک کیتا، حضور نے فرمایا نا 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 نا، فرمایا اللہ کا فرمان نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ تو اللہ اور رسول بلاؤ تو فوراً چلے جاؤ، حالانکہ اللہ کا بلانا قول او لہن نے آواز نے، اللہ کا بلانا کسی نے سنا تو مالک جب تیری آواز ہی نہیں نہ ہم نے سنی ہے کبھی تیرا بلانا کیا ہے، فرمایا میرے محبوب کا بلانا میرا بلانا ہے۔ کیا مطلب نماز تیری بام عروج کو پہنچی، سبحان ربی الاعلیٰ میں تھا یا سبحان ربی العظیم میں تھا یا تحیات میں تھا، میرے حبیب نے آواز دے دی میری نماز کو چھوڑ دے، کہے لبیک یا مصطفیٰ،
لبیک یا رسول اللہ، نماز کو تو نماز کو چھوڑ کر اس بارگاہ میں جانا تو کیڑی ہے؟ میں جناب سرکار پتہ کیا ہو ساڑھے حضرت نے فرمایا بھی 5 تسبیحاں اور گیڑ لو، ساڑھے پیر نے فرمایا 5 تسبیحاں اور گیڑ لو، فلانا اے کر لو، فلانا پیر صاحب جو گئے میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا مک چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاد نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ میں کہ پیر صاحب اینجی سی گل؟ فرمایا دوروں ویکھیا تے منظر سی، جدو سرکار قریب ہے نا او میں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ فرمایا چن سورج کہہ رہے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو پیر صاحب جدو گئے نا مدینہ شریف، سرکار نے فرمایا کی کرنا ہے ہو؟ آخر لگے یا رسول اللہ میں دکھی ہو کے آیا، میں نہیں جانا جنہاں نے چگیاں مدینے پا لیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں۔ خواجہ غلام فرید گئے تھے مدینہ شریف، گئے رستے نا جی ڈاکاں لٹ لیا، لٹ کے نا آپ نے فرمایا تسی مال تک کھس لیا ساڑھے کول، ہن کوئی تانوں ڈاکو لوگو تانوں پتہ ہے شارٹ کٹ رستہ کیڑا جاندا ہے؟ وہ بائی پاس نا شارٹ کٹ رستہ دسو جی پہنچ جائی جلدی جلدی، اے وچو رستہ، انہیں کہا جی اے رستہ سیدھا مدینے جانا جی۔ جدو مدینے پہنچے نا تو آکھن یا رسول اللہ تیرے بدوی کٹیں دے ہن، مریں دے ہن، لٹیں دے ہن، مدینہ جلد دکھیں دے ہن۔ تے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تے پیر جماعت علی شاہ سے بھی تشریف لے گئے نا اتھے، تے انہوں نے پیر جماعت علی شاہ نے کہنے لگا جی اے شرط ہے نا اے شرط مرتل، اے شرطلا مرتلا نو بھی کچھ پا دیو جی، اے سرکار دے کتے نے کتیاں نو پا دے دا ہوندا ہے۔ تے آپ نا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصے جا گئے، جلال ہے فرما حیا نہیں آندی؟ ہم دو پیر اٹھے کہنے جی ہم ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتے۔ میں کہ تیرے کتے نہ منانا کی ہو جائے گا؟ نہیں مننا نہ مان دو بھائی۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کا اور سے ہو رہا ہے، میں کہ تیرے پیر اور سے ہے صحابی رسول اللہ جائز کوئی نہیں۔ اور میں اگلی گل دس دیاں تانوں میں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر دی شان کسے بندے نوں پتہ ہی کوئی نہیں سوائے نبی دی ذات دے، کسے نوں نہیں پتہ انہاں دو دی شان۔ اور اے میں اپنی گل نہیں کر رہا، مجدد پاک لکھا ہے مکتوبات شریف وچ، مجدد پاک لکھا ہے مکتوبات شریف وچ، فرمایا کہ حضرت علی نبی پاک دی شان ولایت دا مظہرن تے ابو بکر عمر شان نبوت دا مظہرن، تے ولی دی نگاہ ولایت تے جاندی نبوت تے نہیں جاندی، جس مقام تے ابو بکر تے عمر نے نا اس مقام تے کسی ولی دی نگاہ نہیں جاندی۔ وہ کیا مقام ہے انہاں دا؟ انہاں مقام سمجھن واسطے علی تانوں بڑی دیر چاہیے ہے بھائی۔ نہیں جی نہیں وہ امامت نہیں 12 امام، میں کہ جی دے پیچھے امام الانبیاء کھڑے وہ امام نہیں؟ شرم نہیں چاہیے تینوں بھائی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے غوث پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کے بعد فخلافتہ صحیحۃ ثابتۃ، ان کی خلافت صحیح اور ثابت ہے۔ اللہ کی فرمایا؟ فرمایا جناب امیر معاویہ کے بارے گل بات کرے فهو قلب من کلاب اور جہنمی، اور میں کہ جناب دنیا نے کتا کا وہ اے کی گل جہنمی کتا، فرمایا دنیا نے کتا اللہ دے ولی نہیں پونگدا صحابی نہیں پونگے گا، اے جہنمی کتے نے۔ تے دو گلاں ادھر سن لیا، دو ادھر سن لیا، مولوی صاحب نے کہا جی فلاں نے کیا، فرمایا کیوں نہیں لیٹ کیوں کر دیتی دسو نا؟ تے پیر صاحب حضور کی فرمایا مدینے رہو، او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جنہاں نے چگیاں مدینے۔ ہاں جی تے استاد صاحب نا جی ایک منڈا سارے کو پڑھتے نعت شریف نا اتنے کلاس سے جا کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے تو یہ بہت خوبصورت نعت ہے۔ استاد جی نے منع کرتا ہے میں نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی۔ وہ آخر لگا جناب ایک ہی گل ہے، فرمایا تو یہی کام کرنا ہے سون سے زور رکھنا ہے، دین دے کام کنے کرنا آگے وہ نعت میرے سامنے نہ جو سون نہ ذکر ہوئے نہیں پڑھنی نعت ہو۔ تو ظہوری قصوری دے کلام سنتے جا سے رستے کٹھے سے جھوم دے رہا سب نا وہ جی میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، تو ساتھ سے فرمان لگے نہیں کلام بند کرو بھائی۔ کیوں بھائی کی وجہ؟ فرمایا میں لب کے لے آواں تیرا سرکار نہ گزارا نہیں ہو رہا تے ہو سونا حضور جا ہوئے تے لبے گا تو نا جی، حضور جا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى مثل محمد قط،
میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے. حضور تواڈے جا دو وزیر حضور دے زمین تے نے, دو وزیر زمین تے نے, دو آسمان تے. بادشاہ حضور کتنے ہوئی؟ زمین تے بھی تے زمین تے تات. اس زمین تے بادشاہی تو ہوئی ہے. سلیمان پاک زمین تے بادشاہ نہیں سن, ہے سن نا جی. جی میں وہ شعر پڑھے نا, میں تھوڑا مزاج دیکھیا ہے, تھوڑا مزاج شعر والا ہے, لیکن مینوں شعر پڑھنا نہیں آندا. اے جڑے بیٹھے نا نال پھوکا ماردا ہی بیٹھا نال مینوں, او اللہ علیہ شعر تواڈے کو پڑھا لیں گے, کی ہو گیا ہے. اللہ ماشاء اللہ جی, اللہم زد فزد. تو انہوں نے جتنے بھی خطیب سن نا جی, وہ بابا جی سٹے تے خطیب جڑا نا جی بالکل ٹھوش ہو گئے. انہاں دی جڑا سسٹم میں دیکھے, میں کوئی ایک اے صاحب سن, ایک چھوٹے قد ایک نعت خان آئے سن, انہوں دی آواز ہی بڑی سی ماشاء اللہ. او بھی ہاں جی 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 اور چھوٹے جے بچہ جی, ہاں چھوٹی قد چھوٹا جیسے ہوتا, آواز بڑی سی ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی, یعنی سب تو آواز ہی ٹاپ دی انہاں دی. اس تو بعد جڑا او کیونکہ جڑا بھی نعت خان ہے نا, وہ ایک نعت پڑھن تو بعد کہندا جی بس ہن گلا جواب دے گیا ہے, اگے اسی نہیں پڑھ سکتے. تو سرکار دی بادشاہی زمین تے بھی تے آسمان تے بھی. تے میں بھی تانوں شعر سنا دیا, میں بھی سرائکی ہاں. ہاں جی شعر پڑھنا بھی انہوں آندا ہے. ہاں جی, لیکن چونکہ وہ ٹائم نہیں خطاب دا, تے میں ایویں ہی بس وچ کن اپنے سنگھ فضال ہے. اے جڑا دانیال میاں نا جی, اے ساڈے نال رہیا ہے. تے او دوسرا کتے گیا جڑا, او جڑا انہاں دا چہیتا ہے محمد اعظم, وہ کتے ہے؟ آدم پیچھے کتنے بیٹھے آدم؟ تہاڈا چیتا ہے نا. ادھر آدم کتنے بیٹھے ہیں؟ اسی وہ دے چیتے ہیں تہاڈا چیتا. آدم کہڑے پاسے گیا بھائی؟ ہاں 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 نیچے گیا نا جی. تو آدم اس وقت موجود تھا بابا جی کے پاس جب میں ملنے کے لیے گیا. تو کہنے لگا یار اتنی بھی بے تکلفانہ کو بندہ گفتگو کر رہا ہے, سب تسی کر رہے ہو, جس طرح یارانہ ہوندا ہے. میں کہ کوئی آخر انہوں نے کوئی دیتی ہے ڈھیل, تے میں جا رہا میں نا جی. تو انہوں دی اپنی ایک مرضی سی, اپنی ایک موج سی. اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند فرماوے, ان کا فیض صبح قیامت تک جاری ہے. کہ حضور دی بادشاہی صرف زمین تے نہیں, زمین تے دو وزیر سن, دو, ایک دا نام ابو بکر, ایک دا نام عمر. تے او کتھے نے تشریف فرما, کتھے تشریف فرما نے؟ پہلو وچ. تے اے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے, تے تینوں شرم نہیں آندی جی؟ اور حضور دی بادشاہی زمین تے بھی تے آسمان تے بھی. تو شاعر نے کی بڑا خوبصورت جملہ کیا ہے, نہیں عرش فرش بے آقا تیری عظیمتوں کے چرچے, نہیں عرش فرش بے آقا تیری عظیمتوں کے چرچے, تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. اور وہ برابری کا تو نے دیا دری سے آدمی کو, وہ برابری کا تو نے دیا دری سے آدمی کو, کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت. تو حضور کی ساری کائنات پہ حکومت ہے, زمین ہو چاہے آسمان ہو. کسی جگہ ایسی ہے جہاں حضور کی حکومت نہ ہو, بلکہ تہ خاک بھی, عرشوں پر بھی,
اور ختم نبوت میں حکمت کیا ہے؟ حضور کو آخری نبی بنایا کیوں؟ فرمایا حبیب تجھے آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ کوئی تیری نبوت کو ختم نہ کر سکے. منافقہ نے کی کیتا ہے؟ سنو منافقہ کی گل سنو. منافقہ نے کی کیتا ہے؟ ختم نبوت کا موقع آتا ہے کہتے ہیں حضور زندہ ہے. میلاد کا موقع آتا ہے زندہ نہیں ہے. اب بدبخت ہے میلاد کا موقع ہے تو زندہ نہیں ہے. یہ کون سا تم نے عقیدہ اپنایا ہے؟ تو پیر صاحب حضور نے کی فرمایا مدینے رہ پو بھائی تم جنہاں نے جھگیاں مدینے پا لیاں سو گئے. ہاں جی سو گئے وچ مدینے نہ سو گئے نہیں. حضور نے فرمایا واپس جاؤ. اتنے مرزا میری ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہو گیا تسی مدینے آ گئے ہو. وہ ہے درے یار. واپس آ کے ختم نبوت کے کام کرنا یہ ہے دل یار. بہت کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچا در یار تک تو پہنچا دل یار تک نہ پہنچا. تو دل یار یہ ہے ختم نبوت کا کام کرنا. جب پیر صاحب یہاں آئے تو مرزا نے پھر کہا ایسی بات ہے تو بھی بیمار لیا میں بھی تو بھی ٹھیک کر میں بھی ٹھیک کرنا. پیر صاحب نے کہا نہ بیمار دی گل نہ کر کوئی مردہ لیا تو بھی زندہ کرتے میں بھی زندہ کرنا. چوک دال گراں بابا جی اس وقت نا شاب المالی خطیب سن رحمہ اللہ. تو چوک دال گراں جلسہ ہویا تو اتنے بڑے بڑے گابڑے رہتے ہیں بڑے گابڑے نہیں او ساری اتھے وہ آخر لگا جی نبی اگر ہے گے نہیں دا وہاں چھڑو نا نہیں تے مقابلہ کرن دی ضرورت نہیں تواڈے وچ نا. ایک طرف یہ خطاب ہو رہا تھا اسے بابا جی تشریف لے آئے تو بابا جی نے جلال میں آ گئے فرمایا یہ بات کرنے والا نبی دکھا دو آؤ اگر نہ دکھا دو میری گردن اتار دیں. یہ جملہ میں نے سنا ہے وہاں پہ چوک دال گراں کے اندر آپ نے فرمایا تھا. میں کون نہ تو گل کرنا لا آ میں تمہیں دکھاواں. جنہیں نہیں ڈٹھا وہی کرن گلاں جنہیں ویکھ لیا اوتے جڑے راز حقیقت نو پا گئے نے اوتے راز حقیقت نو کھول دے نہیں. جنہیں نہیں ڈٹھا وہی کرن گلاں وہی کر دے بنے. تو پیر صاحب آپ نے کی فرمایا ایک ختم نبوت دا کام کرنا جتھے بھی کر رہے ہو تسی جس جگہ تے نعرہ لگا رہے ہو تے اے نعرے وچ بھی ایک بات ہے. میں انہوں نے سامنے تشریح کی سی میں ہون نہیں کر رہا میں سامنے کھلو کے 12 ربیع الاول دا دن سی تے میں سامنے تشریح کی تھی. میں کہ انہوں نے کہا جی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. کچھ نہیں کیا ختم نبوت زندہ باد. بابا جی نے کہ تاج بھی زندہ تے تخت بھی تے نبی. یہ معنی بھی سمجھو ذرا نبی دے بارے کی خیال ہے. اچھا ختم نبوت زندہ باد وصف نبوت وصف ذات نہیں. تے یہ پہلا نعرہ ہے تاریخ اسلام پوری پڑھ کے دیکھ لو. اے نہیں کہ میرے استاد سے میں کہہ رہی ہوں نا پوری تاریخ اسلام پڑھو. اے نعرہ سوائے بابا جی دے کسی نہیں ماریا. کسی نے کیا تاج زندہ باد کسی نے کیا تخت زندہ باد کسی نے کیا ختم نبوت زندہ باد. بابا جی نے کہا نہیں تاج والا نبی تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت. فرماؤ تاج والا نبی زندہ باد. جدو نبی زندہ ہے تاج بھی زندہ ہے تخت بھی زندہ ہے. سو نبی دی گل ہی نہیں کر دے. لیاقت بولو دائیں سے بیان اخبار اردو گل ہے. وہ کہنے لگا جی بندے کو تھوڑا سا لبرل ہونا چاہیے جی بندے شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. استاد نے جمعے بیان فرمایا جس چیز پسندی نہ کرو کہتے تسی منصوراں وچ من جاؤ سورو کہتے تو درود سلام پڑھ لو پہلے درود سلام کہتے پہلے پڑھ لو اذان تو پہلے اتنے موت بن جائے دونوں بھائی. بس انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بھائی ختم نبوت کے لیے جن نے قربانیاں دی اور سب سے وزنی کام جو ہے حالانکہ وزن کرے نا سب چیزوں کا وزن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 2 چیزوں کا وزن نہیں ہونا قیامت کے دن. ایک انسان کے جو آنکھ سے آنسو نکلا اس کا وزن نہیں ہونا یہ وزن نہیں آنا. دوسرا کلمہ طیبہ کا وزن نہیں ہونا ان کے لیے ترازو کوئی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کلمہ طیبہ جس نے پہرا دیا اس کی ویل چیئر کے بھی ایک ویل کا وزن بھی نہیں ہونا. بے شک اس کا کام اتنا بڑا ہے نا جی. 100 سنار دی ایک وہ کہندے جی نہیں وہ فلانے کیتا جی اتنے فلانے ملک کے 5 مسیتاں بن گیا وہ 8 مسیتاں بن گیا جی فلانے جگہ اے ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہ مسیتاں دے بنیاں دے آباد کنے کیتیاں ہیں مسیتاں بڑھا گئے جی اے جی ساڑھے جی ریاست مدینہ والے آ گئے نے جی ریاست مدینہ والے آ گئے جی. ہاں جی اگے پیچھے چھوٹے پھر دے کٹے طرح
یہ مسجدیں بنائی نے بھائی، مسجد کا مطلب ہے ہوتا بھائی. اور ابو بکر صدیق نے مسجد نہیں بنائی سی تو درار جڑی بنی وہ مسجد نہیں سی تو چک چک کے مارے نہیں مارے پھر انہوں. اقبال کہتے ہیں خوشا مسجد و محراب و منبر کہ دروے بود کیلو کال محمد. تے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے موتا بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بن حذافہ سے بھی پکڑے گئے سنے. یہ روم میں گئے نا انہوں نے نپ کے نا پاں بجولا ہاتھ پیر بن کے رکھ لٹکا تھا تے تھلو زور نہ تیر مارے تے تھلے چھپڑ بن گیا خون دا تے ہلے بھی نہیں. کیا پیش کروں آقا حضور اے جانا تواڈے واسطے نے نا. ایکڑی شے کڑی شے تونوں صحابہ نے قربانیاں ویکھو مکے تو مدینے تکر، مدینے تو مکے تکر. ایک صحابی نہیں جا سکتے سن، بوڑھے سن. انہوں نے اپنے پتروں نے کہا میرا پترو مینوں منجی تے چکو تے منجی مدینہ لے چلو. جدوں منجی مدینہ لگائی رستے ہی سن حالے ادھا سفر ہوئے سی ادھا مدینہ رہنا سی مکہ تے مدینہ درمیان چ آ گئے. جدوں ملک الموت آ گئی اگلا ہے قضا ہور تھوڑے جے سا لین دے جیدی زندگی ہے انہوں تے آ لین دے. فرمایا کی ہو گیا ہے تو میری کیوں مار رہی ہیں، رک دے صحیح ذرا نا میں محبوب ال جان لگا. صحابی نے اپنا ہاتھ چکیا اس طرح کر کے مالک اے تیرے حبیب دا ہاتھ ہے، اے میں گناہگار دا ہاتھ ہے، میں تیرے حبیب دے ہاتھ دے رہے ہیں میری بیعت قبول کر لے. وہ صحابی اتھی اللہ نے پیارے ہو گئے. جبریل امین آیت لے کے آئے. اللہ فرمانے حبیب اسی دی بیعت قبول فرما لئیے. نکڑ پیا نا بندہ ختم نکڑ پیا نا جی وہ دی بخشش ہے. تے شعور الحمدللہ پوری دنیا بیدار ہو گیا ہے. پوری دنیا اللہ رسول اللہ نے بھیجا اس وجہ نہیں کہ دین ختم ہو. فرما والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین غالب آوے دین تختے آوے. ہن وہی بھی کہہ رہے ہیں دوجے بھی کہہ رہے ہیں جڑے نہیں مندے سن وہ کہتے ہیں ہاں جی ناموس رسالت تو ہماری جان ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. رہے گا جو ہی ان کا عبداللہ بن حذافہ صاحب انہوں نے کیا بھی چلو بھئی تیر مارو تھلے اتاریا. چھوڑنا ہے فرمایا نہیں چھوڑنا. انہیں کڑاؤ گرم کرو، تیل دا کڑاؤ گرم کیتا گیا. انہیں کہ سٹو دے بھائی بڑیاں گلاں کہ سٹو دے. ایک بندے نو پایا پھر دوجے نو پایا. عبداللہ بن حذافہ صاحب نال لے گئے. آپ پھٹ کے رو پے. انہیں کہ بادشاہ نے کہ واپس لے آؤ. انہیں کہا ڈر گیا ہے کڑاہ نو ویکھ کے ڈر گیا ہے. فرمایا نہیں. رویا کیوں ہے؟ انہیں کہ اج ناموس رسالت دی بات آئی ہے میرے کو صرف ایکو جان سی میں کاش میرے ہر بال وچ ایک جان ہوندی میں ایک کر کے قربان کردا اور کہنا کہ تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں وما علیہ الا